اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں زمین و آسمان کی پیدائش کا کئی جگہ ذکر کیا ہوا ہے۔ ان تمام آیتوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں، پہلے زمین اور اس کی تمام چیزوں کا مادہ یعنی کہ میٹیریل جو بھی ضروری ہوتا ہے تیار کیا گیا، اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا۔ پھر آسمان کی صورت بنائی گئی اور 7 آسمان بنا دیے گئے۔ اس کے بعد زمین کو ابھی جو ہم زمین کی شکل دیکھ رہے ہیں وہ اس شکل میں اس کو بنا دیا گیا اور اس کو پھیلا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی تمام چیزوں کو پیدا کی گئی۔ اسی طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لائے کہ یہ سارا کام جو بھی زمین بنانے کا، آسمان بنانے کا، اللہ تعالیٰ نے کل 6 دن میں مکمل کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قاف آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بنایا، سارا آسمان بنایا، 7 زمین بنائے، 7 آسمان بنائے، پھر بھی ان کو تھوڑی سی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ کہ ہم انسان کتنے کمزور ہے یہ دیکھے کہ ہم تھوڑی سے کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ بے شک اللہ بہت قدرت رکھنے والے ہیں، سب چیز پر قادر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کیا، پھر اس کے اوپر مضبوط سا آسمان پیدا کیا، اور روشنی کے لیے اس کے اندر چاند، سورج اور سب کچھ یعنی کہ ستارے سب کچھ پیدا کیا، اور اسی طرح بغیر کسی سہارے کے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ جبکہ ہم انسان کوئی بھی چیز کو بغیر سہارے کے روک نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سالوں سے آسمان کو بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے روک رکھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہی ایسے کام کو کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے ان کی قدرت۔ جب ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہم ان کی قدرت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بنا کسی سہارے کے، بنا کسی ستون کے، بنا کسی پلر کے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ تو ہمارا ایمان تازہ کرنے کے لیے ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمارے دل میں خیال آنا چاہیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی قدرت رکھنے والی ذات ہے کہ آسمان کو بغیر کسی سہارے کے کس طرح کھڑا رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسی طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس ذات پر غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دیتے ہوئے سورہ غاشیہ میں آیت نمبر 18 میں فرماتی ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ تو ہمارے لیے یہ ایک عبرت کا ذریعہ ہے کہ ہم آسمان کو دیکھیں تو ہمارے دل میں خیال آنا چاہیے کہ دیکھو کیسی قدرت ہے اللہ کی۔ ہمارے ایمان اور تازہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو وہی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو اسی طرح اور بھی ہر چیز میں اس کی قدرت دے کے ہمارا ایمان اور بھی اور مضبوط ہوتا جائے، آمین۔ تو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 4 باتوں پر ایمان لانے پر ہی وہ مومن کہلاتا ہے۔ پہلی یہ کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا یہ
गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे हक़ के साथ भेजा है। तीसरा ये कि मरने और फिर दोबारा ज़िंदा होने का यकीन रखे। चौथा ये कि तकदीर पर ईमान लाए। तकदीर पर भी हमें ईमान लाना है। जो कुछ हमें अपनी ज़िंदगी में होता है बेशक अल्लाह के हुक्म से होता है, चूँकि हमें इसके पहले वीडियो में सुना है कि अल्लाह ताला ने पहले कलम को पैदा किया, फिर हमारी तकदीर को लिखने को अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के पैदा करने से 50,000 साल पहले ही हमारी तकदीर को लिख चुके हैं। तो उस तकदीर को यानी कि हमारे ज़िंदगी में जो कुछ होता है हमें यकीन करना है, यकीन रखना है, यकीन बनाना है कि बेशक जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से ही होता है। और मरने के ऊपर भी यकीन रखना है कि एक दिन हमें मौत आएगी। इसी तरह दोबारा ज़िंदा होने पर भी हमें यकीन रखना है कि हमारा हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। बेशक अल्लाह रहीम है, हम पर हिसाब लेते वक्त हम पर अल्लाह ताला बेशक रहम करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना ईमान हर दिन अपने ईमान को ताज़ा करते रहे। अल्लाह ताला हमें मरते वक्त कलिमा नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।